شیخ، غسل جنابت میں سر کے علاوہ دائیں اور بائیں کندھے پر 3 چلو پانی ڈالنا، کیا اس کی کوئی حدیث ہے اور کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ؟ میرے علم کے مطابق تو یہ بات صرف سر کے بارے میں آئی ہے، البتہ یہ ملتا ہے کہ پھر آپ دائیں طرف سے غسل شروع کرتے تھے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے کبھی کتاب الطہارہ بروج میں پڑھایا بھی ہے پورا، تو ہمیں کوئی ایسی بحث نہیں ملی۔ لوگوں میں اگرچہ یہ بات مشہور ہے 3 دفعہ یہاں، پھر 3 دفعہ یہاں، پھر 3 دفعہ یہاں، پھر نہاؤ۔ تو حدیث میں اتنا ہی ملتا ہے کہ 3 دفعہ سر پہ ڈالتے تھے آپ، 1 دفعہ ڈال کے ہلاتے تھے، پھر دوسری دفعہ ڈال کے سر کو مسلتے، تیسری دفعہ، پھر جب غسل شروع کرتے تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے، بس یہ ملتا ہے ہمیں۔ تو 3 دفعہ شولڈر پہ پانی ڈالنا، واللہ عالم، میرے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ شیخ، خواتین کے مخصوص ایام کے بعد جو خواتین غسل کرتی ہیں تو وہ غسل مردوں کے غسل جنابت سے مختلف ہے؟ ماہانہ ایام کے بعد غسل یا غسل جنابت جو مرد و عورت دونوں کو لاحق ہوتی ہے، اس کا تقریباً طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ پہلے وہ آسن انداز سے جو ہے استنجا کرے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی سے یا صابن سے رگڑ کے دھوئے، اس کے بعد پورا وضو کرے، ٹھیک ہے، اور وضو میں سر کا مسح، کانوں کا مسح اور پیر دھونا یہ نہیں ہے، بس کونیاں دھو لی، اس کے بعد وہ باقاعدہ سر پہ جیسے مگا ڈالے یا لب بھر کے ڈالے، سر کو ہلائے اپنے 3 دفعہ ایسے کرے تاکہ کوئی بال کوئی جڑ خشک نہ رہ جائے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہا دے، 1 دفعہ بہا لے، 2 دفعہ بہا لے، 3 دفعہ بہا لے، 5 دفعہ بہا لے، اپنا مزاج ہے۔ کچھ لوگ ایسے جاتے ہیں اور ایسے آ جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے پھر، ٹھیک ہے جی، تو اپنا ہے، لیکن پانی بہرحال خیال رکھنا چاہیے، پانی بڑی نعمت ہے، تو شریعت نے یہاں پہ حد بندی نہیں کی، 3 5 7 کی، ٹھیک ہے جی، جو آپ کی تسلی ہو جائے۔ تو بس یہ چیز ہے، البتہ ایک اضافی چیز ہے، اگرچہ وہ لوگوں کو بڑی عجیب سی فیل ہوتی ہے، لیکن یہ ذکر ہے کہ عورت کو خاص طور سے ذکر کیا، مرد بھی کر سکتا ہے، لیکن عورت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ اس کو چاہیے وہ خوشبو استعمال کرے، غسل کے دوران خوشبو کا استعمال کرے خون کی جگہ پر، یہ بات ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس کا استعمال کرے تو حدیث سے ثابت ہے غسل کے دوران خوشبو بھی استعمال کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے لیے بہرحال۔ تو یہ ایک اضافی چیز ملتی ہے، باقی تقریباً وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت میں ہے۔ البتہ عورت کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے، شاید اس کی وجہ سے آپ کا یہ سوال آیا ہو کہ مینڈیاں بندی ہوں، چوٹی بندی بھی ہو، ہاں جی، تو اس کو کھولنا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں جنابت میں کھولے گی، حیض میں نہیں کھولے گی، کچھ کہتے ہیں حیض میں کھولے گی، جنابت میں نہیں کھولے گی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں الفاظ جو ہے وہ تو ماہانہ ایام کیا ہے، حالت حیض میں مینڈیاں نہ کھولے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا اطلاق جنابت پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ حیض بھی جنابت کی ایک شکل ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ آپ کھولیں یا نہ کھولیں، دونوں غسل میں آپ کے بال خشک نہیں رہنے چاہیے، یہ فرض ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اس دور میں اصل میں اتنا وہ نہیں تھا جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ فراوانی نا، ہر وقت ہی کھڑے رہتے ہیں ہم لوگ تو، ٹھیک ہے جی، چھٹی باندھ لی، 15 دن کی چھٹی، مہینے کی چھٹی، اس دور میں آپ جائیں نا اگر پیچھے تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ آج بھی گاؤں دیہات میں ایسے ہی لوگ ہیں، ہم مذاق میں کہتے ہیں لوگ بارش نہاتے ہیں بھائی، تو آپ مزاج کی بات تھی، تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی کہ بھئی مینڈی بندی بھی تو چلو ایسی نہا لو پھر تو، لیکن آپ کھولیں یا نہ کھولیں، آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ کے بال کی کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے دونوں غسل میں، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔